بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالباسط آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ مایوسی کو کیسے ختم کیا جائے۔ مایوسی کی بہت سی اقسام ہے، اس میں سے دو بنیادی قسمیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ایک شخص ایسا ہے جو کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے یا کبھی کبھی مایوس ہونا، یہ ایک نارمل صورتحال ہے۔ نا امید رہنا بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہر وقت نا امید رہنا، کوئی بھی کام کیا ہے اس میں ہی نا امید ہو جانا، یا کوئی کام سٹارٹ کرنا اس سے پہلے ہی کہنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو بعض دفعہ آپ کے ارد گرد کچھ نیگیٹو سوچ والے لوگ، کچھ نا امید اور مایوس لوگ پائے جاتے ہیں جو خود تو نا امید اور مایوس ہو کر زندگی کے میدان میں رکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آپ سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہ ان کے جو نیگیٹو اثرات ہیں آپ پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھی نا امید ہو جاتے ہیں اور آپ بھی زندگی کے میدان میں رک جاتے ہیں۔ ایک منفی سوچ والا جو انسان ہے نا، وہ اپنے ارد گرد 25 کلومیٹر کا جو ایریا ہے نا، وہ اس میں وائرس اپنا چھوڑتا ہے، اس میں جو بھی آئے گا اس کو متاثر کرتا ہے۔ اتنا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو اس قسم کی سوچ رکھنے والا انسان ہے اس سے ہم بچیں اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اور ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی شخص مزاجاً نا امید ہو چکا ہے تو پہلا رستہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ایسا انسان پسند نہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، مایوس ہو۔ اس طرح کا اللہ کو بالکل بندہ پسند نہیں۔ پہلے وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس کے برعکس اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اللہ کی رحمت سے پر امید ہے، اللہ پر اس کو مان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضروریات، ہر میدان میں اس کو ترقی بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کا مان اللہ پر ہے، اور اللہ پر بھروسہ اتنا ہی بڑا کرنا جتنی بڑی اس کی رحمت ہے۔ اللہ سے اتنا ہی مانگے جس کی اتنی اس کی شان ہے، جتنی اس کی بڑی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور وہ چیز دے گا۔ اللہ سے جو بندہ مزاجاً نا امید ہو چکا ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ پر مان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ کی شان پر، ٹھیک ہے جی۔ شکر کا مطلب ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے کہ اچھا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے، اور جس بندے کے اندر شکر والا ٹول آ جاتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی اس پر سایہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا رزلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی طرف دیکھیں، اور کچھ لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 5-10 سال پہلے چلے جائیں اور آج آپ دیکھیں، ہر چیز آپ کو پلس میں نظر آئے گی۔ دیکھیں، ایک وقت تھا آپ اکیلے تھے، آج شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد بھی آپ میاں بیوی تھے، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، تو 2 3 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی آپ پرورش کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے۔ ایک وقت تھا آپ لوگ کرائے کے مکان میں تھے، آج یہ ہے کہ اللہ نے اپنا مکان دے دیا ہے۔ ایک وقت تھا سائیکل بھی نہیں تھا، آج بائک ہے، اچھی گاڑی ہے۔ تو ہر چیز پلس میں ہے، یہ صرف
اللہ پر بھروسہ اور مان ہے اور اس کی اپنا رحمت پر یقین ہے، اور یکسو ہو کے اس سے مانگے، اس پر بھروسہ کر لیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں آپ کی رحمت سے ہوں، آپ پر بھروسے کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے مل سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا آپ کو رزق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل پیدا کر دیے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں ایک اچھا رزلٹ آ رہا ہے، آپ خوش ہیں، فیملی اچھی چل رہی ہے۔ اور اگر ہم صرف غلط ہی سوچیں گے کہ ایک آدمی نے صرف یہی سوچنا ہے، نیگیٹو ہی سوچنا ہے، غلط ہی سوچنا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، ایک چیونٹی ہے، جب وہ ایک اونچی چڑھان پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، اس کے منہ میں اپنا جو ہے کھانے والی کوئی چیز، اس کی خوراک بھی ہوتی ہے، تو وہ بار بار گرتی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ پھر اسی راستے دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ ایک ٹائم میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی، اور واقعی ہی وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح اگر ہم نے ایک کاروبار کیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آ گیا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ اب دوبارہ کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، کوئی اور کاروبار اچھا دیکھ لیں، اللہ سے مدد اور رحمت مانگیں، کوئی اچھے نیک لوگوں سے مشاورت کر لیں، دعائیں اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ غلط سوچتا ہے نا، اس کے بارے میں انہوں نے مثال دی ہے کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں اور بیٹھتی وہ گند پہ ہی ہے۔ تو ہماری ذہانت اور کا کیا فائدہ کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو اگر عادت ڈالی ہے برا سوچنے کی، ہم نے اپنے کانوں کو عادت ڈالی ہے برا سننے کی، ہم نے اپنی آنکھوں کو عادت ڈالی ہے برا دیکھنے کی، ہم نے اپنے جسم کو عادت ڈالی ہے برا محسوس کرنے کی، تو اس ذہانت کا، اس اشرف المخلوقات انسان ہونے کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو اس لیے جب بھی سوچیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دوست و احباب کے لیے اچھا سوچیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچ نہ رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو دوبارہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔